اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ فرقان آیت نمبر 66 سے ہے جی، جو تسلسل ہے عباد الرحمن کی صفات والے لوگوں کا۔ اللہ نے کہا تھا رحمان کے بندے ہیں جو کچھ خصوصیات کچھ صفات رکھتے ہیں، یہ در حقیقت رحمان کے بندے ہیں۔ باقی بھی جو رحمان کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے کہا یہ در حقیقت جو ہے نا وہ میرے بندوں میں شمار ہوں گے۔ ان کی کچھ صفات ہم نے کل سن لی تھی۔ پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ زمین پر آہستگی سے شائستگی سے چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے۔ دوسری کہ جب جاہلوں سے ان کا مڈبھیڑ ہوتی ہے، کوئی گفتگو ہوتی ہے، تو بس وہ اپنی بات مکمل کر جاہل ان سے الجھنا شروع کریں تو وہ الجھتے نہیں ہیں، بلکہ قالوا سلاما، السلام علیکم کہہ کر وہ محفل ہی برخاست کر دیتے ہیں۔ پھر ان کی راتیں ہم نے سنا، رب نے کہا سجدا و قیاما، سجدے اور قیام میں، تہجد میں، اللہ کی عبادت میں، سجدوں میں ان کی جو ہے وہ راتیں گزرتی ہیں۔ اور پھر دعا کا تذکرہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے عذاب جہنم دور کر دے، ان عذابہا کان غراما، یہ عذاب در حقیقت چمٹ جانے والا ہے، جس کو چمٹ جائے اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اب آگے ہم چلتے ہیں۔ اسی دعا کا دوسرا جز کہ اے اللہ ہم سے عذاب کو دور کر دے، کیونکہ یہ اس کا عذاب یعنی جہنم کا عذاب چمٹ جاتا ہے، انہا بے شک یہ ساعت بہت بری، مستقرہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، و مقامہ اور مقام کے اعتبار سے، اے اللہ جہنم بہت بری ہے ٹھہرنے کے بھی اعتبار سے اور انجام مقام کے بھی اعتبار سے، تو اے اللہ ہمیں اس بری جگہ سے محفوظ فرما دے۔ یہ دعا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اگلی صفات آگے چل رہی ہیں جی، والذین، یہ وہ لوگ ہیں اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، ہرگز نہیں وہ اسراف کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ بخیل ہوتے ہیں، وکان بینا، اور ہوتے ہیں وہ درمیان، ذالک، اس معاملے میں، قواما، مستقیم قائم ہوئے عدل کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں اسراف کرنے، جس کو فضول خرچی کہتے ہیں۔ فضول خرچی کیا ہے جی؟ ہماری جو زندگی میں ایسے معاملات ہیں، کچھ تو ایسے معاملات ہیں اگر ان پہ خرچ کیا جائے تو وہ تو کفر کا درجہ بن جاتا ہے۔ کچھ ایسے معاملات ہیں جو شیطان کے رستے والے، ہماری شادیاں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، فضول کی رسومات۔ ہمارے اسی طرح ہماری جو فوتگیاں ہیں ان میں بھی ایسی فضول کی رسومات جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ صدقہ جاریہ کے نام پر، جس طرح اگر آپ شراب کے بوتل پر زمزم کا سٹیکر لگا دیں تو وہ زمزم نہیں بنتا، لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایسی رسومات کا آغاز کیا گیا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ ان میں خرچ نہیں کرتے، اس طرح فضول خرچ نہیں کرتے۔ دوسرا ولم یقتروا، بخیل بھی نہیں ہوتے۔ بخیل اسے کہتے ہیں جہاں جائز خرچ کرنا تھا وہ وہاں بھی خرچ نہیں کرتا۔ اچھا لباس پہننا تھا، اس کو رب نے وسائل دیے تھے، کوئی پھٹے پرانے کپڑے، ٹھیک ہے، پھٹی پرانی جوتیاں۔ پھر گھر کا راشن تھا تو رو رو کے ناک سے سیٹیاں نکال کے دوائیاں لانی تھی، کپڑے بیگم کے لانے تھے، بچوں کے لانے تھے، ضروریات زندگی میں بھی اپنے ہاتھوں کو کھینچ لینا، اسے بخل کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہ تو مومن اللہ کا بندہ جو ہے وہ نہ تو فضول خرچ ہوتا ہے اور نہ ہی بخیل ہوتا ہے، ذالک قواما، اس کے درمیان یعنی کہ میانہ روی میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی کہ وہ خرچ کے معاملے میں میانہ روی کرتے ہیں، وہ اس باریک لائن کا خیال کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں جی۔ پھر جی اگلی صفت جی، والذین لا یدعون، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے، مع اللہ، اللہ کے سوا، الہا آخر، کسی اور معبود کو۔ یہ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا و دستگیر نہیں پکارتے۔ یہ نہیں ایسے نعرے لگاتے، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری،
یہ نہیں کہتے یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیع للہ، یہ نہیں کہتے نظر اللہ نیاز حسین، یہ نہیں کہتے اس طرح کے جملے کہ بابا شاہ جمال دے دے پتر رتا لال. یہ سب وہ معاملات ہیں جو ایک اللہ کرنے پہ قادر ہے. اس طرح اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوقوں کو شریک نہیں ٹھہراتے. پھر جی اگلی صفت وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي، ہرگز قتل نہیں کرتے کسی جان کو، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اس جان کو جس نے رب نے اس پر حرام کر دیا ہے اس کا قتل کرنا. ہاں الا بالحق، ہاں کہ حق ہو جائے پھر قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ قتل نہیں کرتے. حق سے مراد یہ 3 چیزیں ہیں جس پر ایک مومن کو قتل کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 جو ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہوگا. اگر ایک مومن نے کیا کیا جی، کسی مومن کا قتل کر دیا ہے، تو اگر قصاص والوں نے قصاص لینے میں دیت نہیں لی تو کیا کیا جائے گا، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. نمبر 2، شادی شدہ بدکار اگر بدکاری کرتے ہوئے 4 گواہوں کی موجودگی میں پکڑا جائے، یا اسی طرح عورت جو ہے اس کو پھر سنگسار رجم کر کے قتل کیا جائے گا. تیسرا کہ اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینا، علل اعلان چھوڑ دینا، اسے مرتد کہتے ہیں، اس کی سزا اسلام نے قتل رکھی ہے. یہ ہے الا بالحق. اس کے علاوہ چوتھا کوئی نہیں معاملہ جس میں ایک جان کو اللہ تبارک و تعالی، جس نے اللہ نے مجھے بھی جان دی ہے اور کسی اور کو بھی جان، مجھ پر یہ جو ہے کسی اور جان پر قتل کرنا حرام ہے جی. تو یہ عباد الرحمن کی صفت ہے، وہ قتل نہیں کرتے لوگوں کو. اگلی صفت جی ولا یزنون، وہ بدکار بھی نہیں ہوتے، زنا بھی نہیں کرتے، زناکاری، بدکاری، فحاشی، اس معاملے میں بھی وہ جو ہے وہ اس سے دور ہی رہتے ہیں، تو وہ بدکار بھی نہیں ہوتے. اللہ نے کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ گناہ کیے، یہ 3 گناہ کون سے والے جی؟ اللہ کے سوا کسی کو اور پکارنا، کسی جان کو قتل کرنا حق کے علاوہ، اور بدکاری کرنا. اللہ نے کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ 3 کام کیے، یلقا، اللہ ڈالے گا اس کو اثاما، ایک گناہ والی جگہ پر، جس کا مطلب جہنم ہے، جہاں پر اس گناہ میں اس کو سزا دی جائے گی، جلایا جائے گا، جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا جی. اور کیسے ڈالا جائے گا؟ یضاعف لہ العذاب، باقیوں کو بھی عذاب ہوگا لیکن ان 3 گناہ کرنے والوں کو 2 گنا عذاب ہوگا. کن والے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا کسی جان کا قتل کرنا، اور تیسرا بدکاری کرنے والا. رب نے کہا یضاعف لہ العذاب، ان پر عذاب ڈبل کر دیا جائے گا، 2 گنا عذاب دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ، اور ہمیشہ رہیں گے، فیہ، اس کے اندر، مہانا، رسوا کر کر، ان کو رسوا کر کر ڈیلی بیس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب بھی ڈبل دے گا اور رسوائی بھی ڈبل ان کی ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ان گناہوں سے جی. اچھا جی، جہاں اتنی سخت جملے تو وہاں پر اللہ کا اعجاز کیا ہے جی؟ رحمتوں والے. جہاں پر اتنے گناہوں کا سخت عذاب ہیں، یہ وہ آیت ہے میں اکثر پڑھا کرتا ہوں جی، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، آج ہی آئی ہے. اللہ نے فرمایا الا، سوائے اس کے، من تابا، جو توبہ کر لے، شرک سے توبہ کر لے، بدکاری سے توبہ کر لے، قتل سے توبہ کر لے. ٹھیک ہے، کیا ہوگا جی؟ وآمنا، اور ایمان لے آئے، توحید کو اپنا لے، وعمل عملا صالحا، اور صالح عمل شروع کر دے. پہلے بھی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، نماز شروع کر دے. پہلے جھوٹ بولتا تھا، سچ بولنا شروع کر دے. پہلے دھوکے دیتا تھا. یہ تمام معاملے یہ ہے کہ پہلے وہ ایمان لائے، پھر صالح عمل کرے. اس کی اس توبہ کا اجر کیا دے گا؟ سننے والی بات ہے جی. فَأُولَئِكَ، ان جیسوں کو جو توبہ کر لیں، یبدل اللہ، اللہ تبدیل کر دے گا، سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، حسنات، نیکیوں کے بدلے. جو سارے گناہ انہوں نے کیے ہیں، اللہ کے ہاں ایک آنسو کی قیمت اتنی ہے. اللہ تو، ہم تو اس پہ راضی تھے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ ہمارا وہ ایک آنسو ہمیں نہ صرف معاف کرواتا ہے بلکہ وہ جو کالکھیں اور وہ گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ ان کو نیکیوں میں منتقل کر دیتا ہے. بس
بدبختی ہے ہماری کہ ہماری آنکھ سے وہ آنسو نہیں نکلتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی راہ میں توبہ کرنے کی، صدقے دل والی توبہ کرنے کی، یہ والی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے گناہوں کو نہ معاف کرتی ہے بلکہ نیکیوں سے منتقل کر دیتی ہے۔ اور اللہ نے کہا کیوں؟ وَقَانَ اللَّهُ، اللہ ہی ہے، غفور الرحیم، وہی غفور ہے، وہی رحیم ہے۔ تم اپنے گناہ کس کے ساتھ معاف کراؤ گے؟ اور کون تمہارے گناہ معاف کرا دے گا؟ بابا شاہ جلانی یا کوئی اور بابا؟ نہیں، اللہ نے کہا غفور اور رحیم میری صفت ہے، میں ہی اس کو معاف کر سکتا ہوں، کسی اور کے پاس جو ہے نا یہ معاملات نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ نے اسی ایک آیت کو دوبارہ رپیٹ کیا۔ آج میں یہاں پہ ختم کروں گا کیونکہ آگے بھی 3-4 صفات ایسی ہیں جو بہت بڑی ہیں، کیونکہ اس آیت کے اوپر نا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بھی ہے، وہ سنتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا وَمَن تَابَ، سنو جو توبہ کر لے، وَعَمِلَ صَالِحًا، جو صالح عمل کرے گا، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف لوٹ آیا ہے، متابہ سچی مچی لوٹ کر آنے والا۔ تو یہ 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ، یعنی کہ دونوں آیتوں کا ایک ہی مطلب ہے نا، 2 دفعہ کیوں کہیں؟ پہلی آیت سے جو تفسیر لی گئی ہے اس سے مراد کفر اور شرک والا معاملہ ہے کہ جو سب سے پہلے کفر، شرک، اس کے بعد یعنی کہ ان معاملات میں رب سے توبہ کرے کہ اے اللہ پہلے میں کفر کرتا تھا، شرک میں تھا، اللہ اب نہیں کروں گا۔ اور نیچے والے کون سے ہیں؟ دیگر گناہوں سے، یا اللہ میں بے نمازی تھا، اب میں نماز پڑھوں گا، میں جھوٹ بولتا تھا، اب میں سچ بولوں گا، والدین کا نافرمان تھا، برے کاموں میں تھا، فلاں کرتا تھا، فلاں کرتا تھا، اللہ آج کے بعد یہ نہیں کروں گا۔ یہ خالص توبہ پر منحصر ہے، اور اگر اللہ کے فضل سے اگر وہ ڈٹ گیا اس توبہ کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جو لوٹ آتے ہیں اللہ پر، اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں اور اللہ ان کو معاف فرماتا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توبہ اور اس کا معاملہ یہ ہے۔ میں نے جو حدیث آپ کو سنانی ہے وہ ہم بات پھر ختم کرتے ہیں۔ ایک شخص کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمان اور رحیم کی صفت کا آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، آج سمجھ لیتے ہیں، موقع اور محل بھی ہے۔ 99 قتل کر رکھے تھے ایک انسان نے۔ میں نے اور آپ نے شاید کبھی زندگی میں ایک چوہا بھی نہ مارا ہو، ٹھیک ہے جی، یا بلی بھی نہ ماری ہو، یا ایک مرغی بھی نہ ماری ہو، 99 انسان اس نے قتل کر رکھے تھے۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، وہ گیا جی ایک بندے کے پاس، اس کو نیک سمجھ کر کہتا جی میں نے اتنے گناہ کر دیے ہیں، 99 قتل کیے ہیں، تو اللہ مجھے معاف کرے گا۔ وہ بابا بھی جو ہے نا، وہ جو ہے نا بالکل جاہل بابا تھا، اس نے کہا ہوئے 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 تو نے 99 قتل کیے ہیں، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس نے کیا کہا، اٹھائی آری، اس کو بھی قتل کر کر 100 پورے کر لیے۔ 100 پورے کر کرنا وہ چلا گیا ایک اور بندے کے پاس، نے کہا 100 قتل کر لیے ہیں میں نے۔ تو اس بندے نے کہا اچھا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر تو نے صدقے دل سے توبہ کر لی ہے وہ معاف کرنے والا ہے، بس ایک کام کر، اس بستی کو چھوڑ کر کسی اور بستی میں جا اور وہاں پہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر لے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ اس بستی کو چھوڑ کر چل پڑا، مثال کے اوپر پنڈی سے نکلا اور اس نے پہنچنا تھا ٹیکسلا، ٹھیک ہے جی، چل پڑا، اور پنڈی اور ٹیکسلا کے درمیان جو ہے نا، مثال کے طور پر یہ جس کو ہم 22 نمبر کہتے ہیں، یہ مڈ ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مڈ سے پہلے فوت ہو گیا، یعنی 26 نمبر ہے نا، اس سے پہلے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ پہلے فوت ہو گیا جی، یہ چیرنگ کراس یا پشاور موڑ پہ فوت ہو گیا جی۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، اللہ تعالیٰ کے غضب کے فرشتے بھی آ گئے، فرشتوں نے لڑنا شروع کر دیا، ہمارا ہے ہمارا ہے۔ اللہ کے پاس معاملہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ دیکھو، اگر اپنی بستی کے قریب تھا تو جہنم والے ہو تم اٹھا کے لے جاؤ، اگر اس نے وہ 26 نمبر کراس کر لیا تھا، آدھا راستہ ہو گیا ہوا تھا، تو جنت والے تم لے جانا۔ اصل میں کہاں تھا؟ آدھے سے پیچھے تھا۔ صدقے دل کی توبہ سن لیں، اللہ نے زمین کا جغرافیہ تبدیل کر دیا، اس زمین کو ادھر کر دیا، اس زمین کو ادھر کر دیا، اور اس کو اس جگہ پہ کھڑا کر دیا جہاں پر جنت والا تھا۔ یعنی کہ سمجھ کے آتی ہے، ایک آنسو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ زمین کے جغرافیہ بدل دیتا۔
ہم وہ ایک آنسو نہیں بہاتے، اپنی زندگیاں ضائع پہ ضائع پر ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، ایک آنسو بہائیں، زندگی موت کا پتہ نہیں۔ اب دیکھیں کل آپ کے سامنے بالکل ٹھیک بیٹھا ہوا تھا، آج 2 منٹ ٹلی ہوئی بیٹھی ہے، بتاتا ہوں تو نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے کہ جب فرشتے آ جا کے چل بھائی چل، تو اس وقت پھر جتنی چیخیں ماریں گے اللہ نے، پھر مہلت نہیں ہوتی۔ یہ وقت جو ہے میرے آپ کے پاس غنیمت ہے کہ اللہ سے صدقے دل کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں بھی فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ۔